آج کا مدعا میرا ان پولیٹیکل لیڈرز کا ہے جو الیکشنوں کے سمے میں کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب مشکل کا وقت آیا تو کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں سب خیر آفت سے ہوں گے. تو آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہے جو کہ عامر سہرسل کی ہے، ڈیلی تسکین سے جو ہے. ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں تو ان کا کیا کچھ رول رہا ہے ان 5-6 دنوں میں، جو کہ کشمیر میں حالات آپ کو معلوم ہی ہوگا. تو ان کے ایک یہ ویڈیو چھوٹا سا کلپ ہے، آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لائک شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے. خاص کر اس میں ہمیں وہ پتہ چلے گا کہ کن کن لیڈروں نے اپنا کیا کیا رول دیا تھا اور کیا مشکل ٹائم پہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے اپنا جو کہ کام کرنا تھا وہ کیا ہے یا نہیں. آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں. تھینک یو. آج میں بات کروں گا ان سبھی پولیٹیکل لیڈرز کی جنہوں نے اس سچویشن میں کیا آپ لوگوں کا ساتھ دیا ہے یا پھر جب شیلنگ ہوئی ہے تو شہروں کی طرف بھاگ گئے. یہ سب سے بڑا اور اہم ترین سوال ہے. سچ کہنا اور دل پہ ہاتھ رکھ کر کہنا. جو کہو گے حقیقت کہو گے، حقیقت کے سوا کچھ نہیں کہو گے. جب یہ حالات کشیدہ ہوئے بارڈرز کے اوپر، جب شیلنگ ہوئی، جب عام شہریوں کا نقصان ہوا، جب سیولینز کو نشانہ بنایا گیا، جب غریب لوگوں کی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، جب عام عوام کا جو ہے وہ نقصان ہوا، کیا اس سمے جو لیڈرز آپ کے گھروں میں ووٹ مانگنے آئے تھے کیا یہ اس سمے آپ کے پاس آئے؟ کیا ان لوگوں نے آپ کے دکھ، درد اور تکلیف کو محسوس کیا؟ جب جموں کے اندر سٹوڈنٹس پھنسے، کیا ان سٹوڈنٹس کو ویکیٹ کرنے کے لیے یہ ایم ایل ایز اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے جموں کے بس سٹینڈ میں آئے، یا انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے جو ان کے آگے پولیٹیکل لیڈرز کے آگے جو ان کے نمائندے رہتے ہیں، یا پھر ہم یوں کہیں کہ جو ان کا کام کاج سنبھالنے والے کچھ ان کے قریبی ساتھی رہتے ہیں یا ایسوسیٹ ہوتے ہیں، کیا انہیں بھیجا؟ کیا انہیں یہ کہا کہ آپ ان بچوں کو ویکیٹ کروانے میں مدد کریں؟ جب اوڑی میں، جب کرنا میں، جب کپواڑہ میں، جب پونچھ میں، راجوری میں، نوشہرہ میں، لام میں یا اور بھی مختلف مقامات کے اوپر شیلنگز ہوئی، عام شہریوں کا نقصان ہوا، سیولینز کو نشانہ بنایا گیا، سیولین لوگوں کی جو ہے وہ موت ہوئی، کیا ان حالات میں یہ پولیٹیکل لیڈر آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے؟ کیا یہ لوگ اس سمے آپ کے پاس تھے جب آپ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، جب آپ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر وہاں سے نکل رہے تھے، جب آپ اپنے گھروں سے جو ہے وہ بالکل دکھ، درد اور تکلیف میں جو ہے وہ وہاں سے دوسرے شہر کی جانب روانہ ہوئے؟ جب ووٹ کا سمے آیا تو یہ سب لوگ آپ کے گھروں میں رات کے 12 بجے، 1 بجے اور 2 بجے بھی پہنچے، لیکن جب آپ پہ دکھ، درد اور تکلیف کا سمے آیا تو کیا یہ آپ کے پاس آئے؟ ذرا مجھے کمنٹ کر کر بتا دو کون سے ایسے نیتا لوگ ہیں، کون سے ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اس دکھ کی گھڑی میں. میں عام پبلک کو کہہ رہا ہوں، میں پولیٹیکل لیڈرز کے آگے کام کرنے والے ان کے آئی ٹی سیل کے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں. اب ایک شخص 200 کمنٹ کروا دے گا ایک لیڈر کے نام کا، وہ نہیں چلے گا بھائی صاحب. کام بولتا ہے کام، اگر کام ہے تو نام ہے. یہ بڑا کلیئر سا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ بارڈرز کے اوپر لوگوں کا کافی نقصان ہوا، تکلیف ہوئی. جس سمے شیلنگ ہوئی، جس سمے وہ لوگ دکھ، درد، تکلیف میں تھے، اس سمے کون ان کے پاس تھا یہ ان سے جاننا ضروری ہے. یہ ان سے پوچھنا ضروری ہے کہ ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا. ووٹ مانگنے کے لیے تو سب آتے ہیں، ووٹ مانگنے کے لیے تو سب لوگ جو ہے وہ آپ کو اپنے گھروں پہ بھی بلاتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ تکلیف میں تھے تو آپ کو اپنے گھر پہ کس نے بلایا؟ آپ کو کس نے جو ہے وہ راحت دی؟ کس نے آپ کا فون کال اٹھایا؟ کس نے آپ کے دکھ، درد اور تکلیف میں آپ کا جو ہے وہ سہارا بن کر آپ کے ساتھ آیا؟ آپ کے علاقے کے اندر ہاسپٹلز کا وزٹ کیا، آپ کے علاقے کے اندر جو شیلٹرز ہیں وہاں پہ جا کے دیکھا کیا اناج ہے یا نہیں ہے، کیا کھانے پینے کا ضروری سامان ہے یا نہیں ہے. اس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے. گودی میڈیا ایک الگ پرچار کر رہی ہے، میں گودی میڈیا پہ نہیں جانا چاہوں گا. گودی میڈیا کا کام ہے چلانا، اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اے سی کے کمروں میں جو ہے وہ تالیاں بجانا اور نفرتیں پھیلانا. اتنی نفرتیں دو ملکوں کے بیچ میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ پھیل سکتی ہیں جتنی آج کے سمے میں جو ہے وہ میڈیا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. آج بھائی سے بھائی کو لڑوانے میں بھی میڈیا کا رول ہے. آج باپ کو بیٹے سے جدا کرنے میں بھی میڈیا کا رول ہے. نو ڈاؤٹ میں بھی میڈیا سے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نفرتیں جو پھیلی ہے نا، جو ایک دوسرے کے لیے دل میں زہر پیدا ہوئی ہے نا، وہ سب ان لوگوں نے کی ہے. اتنا
جو ہے وہ آپسی تعلقات کبھی خراب نہیں ہوتے جتنا تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں پہ ٹی آر پی ملے گی وہاں پہ کام کریں گے, جہاں پہ ٹی آر پی نہیں ملے گی وہاں پہ کام نہیں کریں گے. یہ سمپل سا فنڈا ہے, یہ سمپل سا ان کا ایک کام ہے. آج لوگ کیوں ٹیلی ویژن کو چھوڑ کر, آج لوگوں کے گھروں میں کیوں ٹی وی بند ہے, آج لوگ کیوں نہیں اپنے جو ہے وہ ڈش کا یا اپنے جو ڈش وغیرہ گھروں میں لگا ہوا ہے, چاہے وہ ٹاٹا اسکائی ہے, ڈش ٹی وی ہے یا کچھ بھی ہے, ایئرٹیل ہے, اس کا ریچارج آج کے سمے میں کوئی نہیں کروا رہا ہے. آج سب لوگ گھروں میں وائی فائی پہ اپنے یوٹیوب پہ جو ہے وہ خبریں سننا پسند کرتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کی دنیا پہ یقین کرنا پسند کرتے ہیں, لیکن وہ نیشنل ٹیلی ویژنز پہ نہیں کرتے ہیں. کارن صرف ایک ہی ہے کہ ان لوگوں کا کام صرف نفرتیں پھیلانا ہے, نفرتوں کے سوا ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے. بہرحال یہ میرا پھر کبھی ٹاپک رہے گا, میں اس پہ آؤں گا اور اچھی خاصی بجا کر جاؤں گا. لیکن آج کا مدعا میرا ان پولیٹیکل لیڈرز کا ہے جو الیکشنوں کے سمے میں کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جب مشکل کا وقت آیا تو کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اور اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں جو لوگ آپ کو وعدہ دیتے تھے کہ ہم آپ کے دکھ سکھ میں کھڑے رہیں گے, کیا وہ آپ کے پاس آئے یا نہیں آئے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ سے جو ہے وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, خفا ہیں. آپ نارتھ کشمیر کے اوڑی, کپواڑہ, بارہ سے لے کر آپ پیر پنجال کے مینڈر, پونچھ سے لے کر راجوری, نوشہرہ سے لے کر جہاں جہاں بارڈر سے وہاں سے لوگوں نے اپنی جو ہے وہ شکایتیں بھی درج کی ہیں. لوگوں نے جو ہے وہ رنجشیں, لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ تکلیفیں ظاہر ہو رہی ہیں. اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اس سمے میں ساتھ دینا انتہائی بہت ضروری تھا. یہ وہ وقت تھا کہ جب ہر عام انسان تکلیف اور پریشانی میں تھا. یہ وہ وقت تھا کہ ہر عام انسان جو ہے وہ سہارے کی پکار میں تھا. یہ وہ وقت تھا کہ ہر عام انسان کو ایک امید کی کرن چاہیے تھی, لیکن کوئی بھی نہیں گیا. جب حالات بہتر ہوئے, جب سب ٹھیک ہونا شروع ہوا, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی کے نیتاؤں نے جو ہے وہ جانا شروع کیا. کیا انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ پہلے اگر ہم جائیں گے تو شاید ہماری جان کو خطرہ ہے. جب حالات معمول کے مطابق پٹری پہ آنا شروع ہوئے, حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی, تو انہوں نے بھی سوچا کہ چلو لگے ہاتھوں ان لوگوں سے مل لیتے ہیں. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ لوگ انتہائی بہت شریف ہیں. آپ لوگ کسی کی بات میں بھی آ جاتے ہیں, آپ ہر انسان کی بات پہ وشواس کر کر اپنا ووٹ دے دیتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے دکھ, درد اور تکلیف میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے. آج آپ کو اس سچویشن کے بعد یہ معلوم تو چلا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. آج کئی سارے رشتہ داروں کا بھی آپ کو معلوم چلا ہوگا. کئی سارے ایسے رشتہ دار ہوں گے جو آپ کو انوائٹ کرتے ہوں گے, ہمارے گھر پہ آنا جناب, گھر پہ آنا. اور آج ایسی سچویشن میں شاید جب آپ نے انہیں اپروچ کیا ہوگا تو ان لوگوں نے اگنور بھی کر دیا ہوگا.